ناظرین، وہ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان، بغیر سوال جواب اور بغیر پول صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور براہ راست جنت کا پروانہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی نایاب وصف چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کے اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے ان خوش نصیبوں کی صفات جن کے لیے پول صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت سیدھی ان کے استقبال کو تیار۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پول صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے جنہیں کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہ ہوگی، اسی طرح ان 70,000 لوگوں کے گناہ نہ تولے جائیں گے، نہ کسی سوال کا سامنا کریں گے، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر کے چنا۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا حاصل تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن خاموش، بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہے۔ ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور مظلوم، عالم اور زاہد سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کام نہ آئے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ پول صراط، اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ پکا ہی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے۔ یہ آیات واضح کر رہی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو، پول صراط پر سے گزرے گا۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے اور اس کی حدود کا خیال رکھتے ہوں گے۔ باقیوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، یعنی اس پر سے گزرنا انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور گرفت کرنے والے خوفناک فرشتے کھڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک پل جو اتنا باریک ہو کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی ہولناک، اور اتنا تیز کہ اگر انسان کا پیر ذرا بھی لڑکھڑائے تو وہ پل نہیں ایک تلوار بن جائے، کاٹ کر جہنم میں گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پول صراط پر سے گزارا جائے گا۔ کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں کی رفتار سے، کچھ پیدل، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ گھسیٹ کر، اور کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ یہ حدیث دل دہلا دینے والی ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن ہر انسان کی رفتار اس کی دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنہوں نے زندگی تقوی اور ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی، وہ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دہکتی ہوئی آگ جس سے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے یا صرف فرشتوں کی گرجدار صدائیں، اندھیرے کا راج ہے، اور ہر طرف لوگوں کے کراہنے، چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیں گے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ پول صراط پر سے گزر رہے ہوں گے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پول کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے یا رب سلامتی دے۔ رسول اللہ خود بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے ماننے والے اس خطرناک پل پر سے گزر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جا گریں گے۔ اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا قریبی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا بن جائے گا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال لیں گے۔ شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھوں میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا۔ کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے ہوں گے، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو میدان محشر سے جنت کے درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار رکھ سکیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت اور رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا، انہیں یہ چیزیں پل پر روک دے گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا، یہ چیزیں اس کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش نصیب، خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس کا سبب جاننے کی خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی۔ نمبر 1، وہ بیماری جو بیماری کی حالت میں کہہ نہیں کر پاتے، یعنی داغ لگا کر علاج کروانا، جس میں گرم لوہے سے جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو دوسروں پر قائم رہنے کا عادی بھی بنا دیتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی کریم نے ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور اللہ پر توکل کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی طبیب کے بھی شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بے ضرر رہیں گے۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بھری ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی باز پرسی، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ ہے جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی مانیں اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے،
یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ یہ وہ عظیم بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے۔ وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ دم کرنا قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا جیسے اعمال سنت ہے، نبی سے ثابت ہے اور جائز ہے، لیکن یہ لوگ اپنی بلند روحانی مقام کی وجہ سے اسے بھی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو، یہ بھی توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد کے منافی ہے۔ یہ لوگ صرف دوا یا روحانی علاج سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی کھلا نہیں ہوتا جس سے تعویذ، دم یا جھاڑ پھونک سے پر کیا جائے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہترین ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں سے توقع نہ رکھے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین سطر ہے۔ نمبر 3، وہ بد شکری نہیں لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بد شکری کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی روزمرہ کے فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب یا کسی معمولی منزل کی بنیاد پر کرتے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو نیک فعل، اور اگر بائیں طرف اڑ جائے تو برا شگن۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ لے تو سفر منسوخ کر دیتے۔ کسی بیمار یا کمزور کو دیکھ لے تو فوراً واپس لوٹ جاتے، کیونکہ بد شکری لگ گئی ہے۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت میں عطا کیا جائے گا، وہ ایسے تمام واقعات اور افسانوں سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی اشارے یا خیالی نحوست پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی نحوست دل پر سوار نہیں ہو سکتی، اور کوئی نظر ان کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنے صاف، سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو اللہ کی قدرت پر شک یا وسوسے کا اظہار ہو، جیسے قسمت خراب ہے، نظر لگ گئی ہے، کالے کپڑے پہن لیے، نحوست آ گئی، آج منگل ہے، کام مت کرو۔ ان سب باتوں کو وہ جاہلانہ اور شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو مجروح کرتے ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ دن برے ہوتے، نہ مہینے، نہ جانور، نہ رنگ، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کی فکری غلامی، توہم پرستی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توکل اور توحید کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے جس پر نہ کوئی وہم اثر کرتا ہے، نہ کوئی جہلانہ رسم، نہ کوئی معاشرتی دباؤ۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بد شکری کے ہر نقش کو مٹا ڈالیں اور رب پر ایسا یقین قائم کریں جو نہ کسی دن سے لرزے، نہ کسی نظر سے کانپے، نہ کسی خبر سے ڈرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چوتھی اور آخری صفت وہ بنیاد ہے جس پر تمام باقی دین کی صفات قائم ہوتی ہیں۔ یہ وہ کامل یقین ہے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ روح کو لرزا دینے والی بشارت سنائی گئی، جب آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں امید کی شمع بن کر روشن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے شامل ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ یہ جملہ فقط بشارت نہ تھا بلکہ حضرت عکاشہ کے روحانی مقام، ان کی حاضر دماغی اور ایمان کی صداقت کا اعلان تھا۔ یہاں رک کر دل لرز جاتا ہے۔ کیا محض چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا؟ مگر یہ واقعہ ہمیں جتا دیتا ہے
کہ بعض مواقع زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں، جو اسے پہچان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ کا یہ قدم صرف جلد بازی نہ تھا، یہ روحانی بصیرت کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے موقع کو پہچانا، جپتا اور رب کی رحمت کی طرف سبقت لی۔ یہ واقعہ آج ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کے دور میں دیر کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ تعداد بڑھا دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ انعام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے جائیں گے۔ گویا ہر 1000 خوش نصیب افراد کے ساتھ 70,000 مزید افراد شامل کیے جائیں گے۔ اگر اس حساب سے شمار کیا جائے تو ابتدائی 70,000 کے ساتھ مل کر یہ تعداد 4,90,00,000 سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی تقریباً 5 کروڑ افراد بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف عدد نہیں، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ایسی امت جس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جن کی دعائیں رب العالمین فوراً سنتا ہے اور جس کی امت کے لیے اللہ خود فرماتا ہے اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ایسی امت کے افراد اگر اخلاص، توکل اور ایمان کی کامل صفات کے ساتھ جیتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جنت کا خاص دروازہ اور بغیر حساب کے داخل ہونے والے 70,000 خوش نصیب جنت کا دروازہ، باب الجنہ کا دایاں دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ لوگ جنت میں دائیں طرف کے دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے، جب باقی لوگ یعنی دیگر اہل جنت عام دروازوں سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ جنت کا خاص دروازہ ہے جس سے صرف وہی 70,000 خوش نصیب افراد داخل ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دیگر جنتی حضرات مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، مگر یہ گروہ براہ راست اور خصوصی اعزاز کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگ نہایت عزیز، عزت، باوقار، روشنی اور خوشی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اندھیرے میں چمکتے ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب، بس رحمت الہی سے بلا رکاوٹ داخلہ۔ ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، تم پر نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی گرفت۔ پیارے دوستو، آج فیصلہ کر لیں کہ آپ نہ کسی غیر اللہ کے در پر جھکیں گے، نہ کسی توہمات کو عقیدہ بنائیں گے، بلکہ صرف اسی رب پر توکل کریں گے جس نے آسمان بلند کیا اور زمین بچھائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما اور ان خوش نصیبوں میں بنا دے جو بغیر کسی سوال اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کے دائیں دروازے کھول دے، ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے اور ہمارے قدموں کو اپنے راستے میں نور بنا دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب، ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔